الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ شریف سے آج پہلا سبق ہے، اور پہلا ہی باب جو ہے وہ باب اتباع سنت رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بارے میں ہے۔ اطاعت جو ہے وہ کس سے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں اطاعت سے مراد یہ ہے کہ معروف لغوی ابن سیدہ نے اطاعت کی تعریف کی ہے کہ لان ونقادہ، یعنی نرم اور لچکدار ہونا، تابع ہونا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مزاحمت ترک کر کے کسی کی بات ماننا اور اس کا فرما بردار ہو جانا اطاعت کہلاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اور اسی طرح امام سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا ہے کہ قل لہم، آپ ان سے فرما دیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فیما یأمرکم بہ من التوحید، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اس کے اندر کہ جو وہ تمہیں توحید کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ فإن تولوا اعرضوا عن الطاعة فإن اللہ لا يحب الکافرین، اگر تم ان کی اطاعت سے اعراض کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور جگہ پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ یہ سب آیت مبارکہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مسلمانوں پر، تمام لوگوں پر واجب ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم بھی فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جس بات کا حکم دوں اسے حاصل کر لو، اور جس سے منع کر دوں اس سے باز آ جاؤ، یعنی اس سے رک جاؤ، اس کو کرنے سے ٹھہر جاؤ۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن الصباح قال اخبرنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرونی ما ترکتم فانما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس معاملے میں میں تمہیں چھوڑ دوں تم بھی رہنے دو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء سے سوالات کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے تم اسے حاصل کر لو، یعنی عمل کرو۔ جب کسی چیز سے تمہیں منع کر دوں تو تم باز آ جاؤ۔ زیادہ سوالات کے اندر پڑنے سے منع فرمایا گیا، کہ جس طرح کہ حج کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ انہوں نے چند مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ کیا ہر سال حج لازم ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور اس کے اندر ظاہر بات مسلمانوں کے اوپر جو وہ تکلیف ہے، تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اس وجہ سے زیادہ سوالات کرنے سے، کثرت سوال سے منع فرمایا گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اگلی حدیث حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا زکریا بن عدی عن ابن المبارک عن محمد بن سوقۃ عن ابی جعفر قال کان ابن عمر اذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لم یعدہ ولم یقصر دونہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات سنتے تھے تو آپ اس سے کوئی تجاوز نہیں کرتے تھے، اس سے آگے نہ بڑھتے، اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے الفاظ کے اندر کوئی کمی بیشی وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ حدثنا ہشام بن عمار دمشقی قال حدثنا محمد بن عیسی بن القاسم بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سلیمان الافطس
عن الولید بن عبد الرحمن الجرشی عن جبیر بن نفیر عن ابی الدرداء قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وَيْمُ اللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا وَنَهَارُهَا سَوَاءٌ۔ کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، ہم اس وقت غربت کا ذکر کر رہے تھے اور اس سے خوف زدہ ہو رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کیا تم لوگ غربت سے خوف زدہ ہو رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم پر دنیا کو بہا دیا جائے گا یہاں تک کہ یہی چیز کسی شخص کے دل کو ٹیڑھا کرنے کا باعث بن جائے گی۔ اللہ کی قسم میں نے تمہیں واضح راستے پر چھوڑ دیا ہے جس کا رات اور دن برابر ہے۔ تو واقعی میں نبی پاک علیہ السلام کا ہر فرمان حق اور سچ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو زکوٰۃ وصول کرے، کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ صاحب نصاب سے کم تھا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ لے سکے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان حق اور سچ ہوا بالکل۔ قال ابو داؤد صدق واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکنا واللہ علی مثل البیداء لیلها ونہارها سواء۔ اگلے حدیث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من اخذ لهم حتى تقوم الساعة۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق پر ثابت قدم رہے گا اور ان کی مخالفت کرنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا یحییٰ بن حمزة قال حدثنا ابو علقمة نصر بن علقمة نمیر بن الاسود وکثیر بن مرة الحضرمی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی قوامة على امر اللہ لا يضرها من خالفها۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق کے حکم یعنی دین پر قائم رہنے والا ہوگا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا۔ حدیث حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا الجراح بن ملیح قال حدثنا بکر بن زرعة قال سمعت ابا عنبة الخولانی وكان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته۔ حضرت ابو انبا خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے انہوں نے نبی پاک کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یعنی کہ بیت اللہ کی طرف بھی اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی، یعنی اتنے پہلے کہ وہ قدیم الاسلام تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ ہمیشہ اس دین میں نئے پودے اگا کر ان سے اپنی اطاعت کراتا رہے گا۔ نئے پودے اگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نئے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو اس کی اطاعت و فرمان برداری کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا یعقوب بن حمید بن قاسم قال حدثنا القاسم بن نافع قال حدثنا الحجاج بن ارطاط عن عمرو بن شعیب عن ابیہ قال قام معاویہ خطیبا فقال این علماؤکم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقوم الساعة الا وظائفة من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ حضرت شعیب کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے قیامت تک میری امت میں سے ایک گروہ لوگوں پر غالب رہے گا، کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے اسے اس کی پرواہ نہ ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہر قول حق اور سچ ہے۔ باقی امت مسلمہ جو ہے
وہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر قابض ہو چکی، اور اب بھی الحمدللہ عز وجل کئی سارے یعنی 50 سے زیادہ اسلامی ممالک موجود ہیں۔ تو ایک مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے شروع ہونے والی ایک تحریک، ایک دین جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پھیلنے کے بارے میں پہلے سے ہی غیب کی خبریں عنایت فرما دی تھی، اور وہ خبریں بالکل پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتے دیکھی ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعیب قال حدثنا سعید بن بشیر عن قتادة عن ابی قلابة عن ابی اسماء الرحبی عن ثوبان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى یأتی امر اللہ عز وجل۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ نصرت الہی سے بہرابر ہو کر حق پر قائم رہے گا، مخالفین کی مخالفت اسے قیامت تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امر اللہ سے مراد وہ ہوا جو سارے مسلمانوں کی روحوں کو قبض کرے گا، یعنی کہ امر اللہ سے مراد کے جب قیامت سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور تمام مسلمان جو ہیں وہ فوت ہو جائیں گے، تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہوا اور وہ لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا ابو سعید عبداللہ بن سعید قال حدثنا ابو خالد الاحمر قال سمعت مجالدا يذكر عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور وہ لکیریں اس کی دائیں جانب اور دو بائیں جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورہ انعام کی آیتیں ہیں کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، بس تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، ورنہ یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ قرآن جو میں نے تمہارے واسطے بھیجا اور جو رویہ اور طریقہ اس میں تمہارے چلنے کو مقرر فرمایا ہے، یہی میری رضامندی اور میری طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور اس کے علاوہ دیگر راستے تم کو نجات کے راستے سے بہکا دیں گے، کیونکہ وہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکمال رافت و رحمت یہ سب طریقے صاف طور پر ہر آدمی کے لیے واضح فرما دیے۔ اگلا باب ہے باب و تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تغریز علی من عارضہ، نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث کی تعظیم کرنے جبکہ معارضہ کرنے والے کی شدید مذمت کے بیان کے اندر۔ حدیث مبارکہ ہے، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا زید بن حباب عن معاویہ بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدی کرب کندی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ کوئی آدمی اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور اس سے میری کوئی حدیث بیان کی جائے تو وہ کہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم اس میں جو چیز حلال پائیں گے اسی کو حلال سمجھیں گے اور جو چیز حرام پائیں گے اسی کو حرام جانیں گے۔ تو سن لو، جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے وہ ویسے ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہو۔ تو یہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا کہ ایسی اقوام وجود کے اندر آئی تھی کہ جنہوں نے احادیث مبارکہ کا مطلقاً انکار کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح کہ اہل تشیع آپ کے سامنے ہے کہ وہ خود تو حدیثیں گڑھتے ہیں لیکن ہماری بیان کردہ احادیث مبارکہ کا وہ رد کر دیتے ہیں،
کہ اس کو جو ہے نا فلاں صحابی نے روایت کیا ہے، وہ بھی ایسے، وہ بھی ایسے، وہ بھی ایسے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بغض کے اندر آ کر اہل تشیع نے بھی احادیث مبارکہ کا انکار کیا۔ اس کے علاوہ دیگر قومیں بھی اسی وجود کے اندر آئی تھی اور نیست و نابود ہو گئی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آیات احادیث کا انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ بس قرآن پاک موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، بس جو قرآن پاک کے اندر ہے ہم بس وہی مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سوچ سے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا نصر بن علی الجہدمی قال حدثنا سفیان بن عیینة فی بیتہ انا سألته عن سالم ابی النضر ثم مر فی الحدیث قال او زید بن اسلم عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خلفین احدکم متقیا علی اریکتہ یاتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو ہرگز اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہو اور اس کے پاس جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے ان میں سے کوئی بات پہنچے تو وہ یہ کہے میں نہیں جانتا، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو چیز پائی اسی کی پیروی کریں گے۔ تو یہ پہلی حدیثی کی مثل ہے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی قال حدثنا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کرے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو وہ مردود ہے، یعنی بدعت سیئہ کا اگر کوئی ایجاد کرے تو پھر وہ اس کے منہ پر ماری جائے گی، رد کی جائے گی۔ ہاں جو سنت حسنہ ہو، بدعت حسنہ ہو تو اس کی پیروی کی جائے گی، اس طرح کہ قرآن پاک کے اوپر اعراب لگانا، مسجد کے اندر محراب بنانا، تراویح کی جماعت ہے، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بعد وجود کے اندر آئی لیکن وہ احسن ہے، جن کو علماء نے، مجتہدین نے، صحابہ نے بہتر قرار دیا تو وہ دین کا حصہ ہیں، دین کے باہر کی چیزیں نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن رمح بن المہاجر المصری قال انبأنا لیث بن سعد عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عبد اللہ بن الزبیر حدثه ان رجلا من الانصار خاصم الزبیر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الانصاري صرح الماء يمر فأبى عليه فاختصم عند رسول الله فقال رسول الله اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلبن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تو یہ حدیث مبارک ہم نے کل پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی اسی باب سے روایت تعلق رکھتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ہر حکم جو ہے وہ قابل تقلید ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن یحیی النیسابوری قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزہری عن سالم عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له إنا لنمنعهن فقال غضب غضبا شديدا فقال أحدثك عن رسول الله وتقول إنا لنمنعهن۔ حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے نبی اکرم علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ تم اللہ کی کنیزوں کو اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کے صاحبزادے نے ان سے کہا ہم تو ان خواتین کو ضرور منع کریں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غصے میں آ گئے اور بولے میں نبی اکرم علیہ السلام کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ تو ایسا بالکل بھی ان کے نزدیک قابل قبول نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کی جائے اور کوئی پھر اس کی مخالفت کے اندر کوئی کلام کرے۔ ہاں یہ ہے
کہ بعد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جب زمانے کے حالات بدلے تو پھر عورتوں کو مسجد کی حاضری سے منع کیا گیا. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کنکریوں کے ذریعے سے عورتوں کو مسجد سے باہر نکالا. انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کی کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کی عورتوں کی حالت دیکھتی یا جس طرح ان کا فرمان ہے تو وہ بھی ضرور اسی طرح فرماتے. تو حضرت عمر فاروق اعظم کا مسجد سے عورتوں کو نکالنا یا پھر بعد میں مسجد کے اندر عورتوں کا آنا منع ہونا وہ زمانے کی وجہ سے ہے. اب وہ زمانہ نہ رہا. اب اگر عورتیں مساجد کے اندر آئیں گی تو پھر فتنہ اور فساد پھیلے گا، جبکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو انتہائی طہارت اور پاکیزگی کا زمانہ تھا تو اس زمانے کے اندر ان کو بالکل اجازت تھی. اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا احمد بن ثابت الجحدری وابو عمرو حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن المغفل انه كان جالسا الى جنبه ابن اخ له فخذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكي عدوا وانها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد ابن اخيه يخذف فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف لا اكلمك ابدا. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری رکھ کر پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، روکا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کنکری نہ تو کوئی شکار کرتی ہے اور نہ ہی دشمن کو زخمی کرتی ہے، البتہ یہ دانت توڑ دیتی ہے اور آنکھ پھوڑ دیتی ہے. یعنی اس کا صرف نقصان ہی نقصان ہے. ہاں جنگ کے اندر کافروں کے اوپر پھینکی جائے تو پھر اس کا فائدہ ہو، یا پھر شکار کے اندر استعمال کی جائے تو اس کا فائدہ ہو. سعید بن جبیر کہتے ہیں ان کا بھتیجا دوبارہ کنکریاں پھینکنے لگا تو انہوں نے کہا میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے روکا ہے اور تم پھر اسے کرنے لگے، میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پر آپ کے فرامین پر آپ کا اتنا پختہ عمل تھا کہ کوئی اور آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرمان کی خلاف ورزی کرے تو یہ بھی ان کو قطعاً کسی طور پر بھی قبول نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے. حدیث مبارکہ ہے حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني برد بن سنان عن اسحاق بن قبيصة عن أبيه أن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبتعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نزرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نزرة. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها امرأة. فلما قفل لهك بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وقال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. وكتب إلى معاوية لا امرأة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر. حضرت قبیصہ سے روایت ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ عقبہ کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے والے صحابی ہیں. بیعت عقبہ کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرزمین روم میں جہاد کیا. وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہ سونے کے ٹکڑوں کو دینار یعنی اشرفی کے بدلے اور چاندی کے ٹکڑوں کو درہم کے بدلے بیچتے ہیں.
جن کا وزن پھر ایک دوسرے سے اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو کہا لوگو تم سود کھاتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم سونے کو سونے سے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ تو نہ تو اس میں زیادتی اور نہ ادھار ہو۔ اور یہ جو حدیث مبارک ہے اس کے اندر آپ نے 6 یا 7 چیزوں کو بیان فرمایا، تو ان کے اندر سونا چاندی بھی ہے کہ ان کو بیچا جائے مثلاً بمثلاً، برابر برابر، اور جو فضل ہے وہ ربا ہے، جو زیادتی ہوگی وہ سود ہے۔ اب اس طرح وہ صرف ٹکڑوں کو دینار کے بدلے میں یا چاندی کے ٹکڑے کو درہم کے بدلے بیچ رہے تھے، تو ان کا وزن برابر نہ ہوا، کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر سود کا حکم لگایا اور ان کے سامنے حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو الولید، میری رائے میں تو یہ سود نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی جو مجتہد ہیں اور مجتہد اپنی رائے سے اجتہاد کر سکتا ہے، یعنی نقدہ نقد میں تفاضل یعنی کمی بیشی ان کے نزدیک جائز ہے۔ ہاں اگر ادھار ہے تو وہ سود ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ سے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور آپ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے صحیح سالم نکال دیا تو میں کسی ایسی سرزمین میں نہیں رہ سکتا جہاں میرے اوپر آپ کی حکمرانی چلے۔ پھر جب وہ واپس لوٹے تو مدینہ چلے گئے، تو ان سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو ولید مدینہ آنے کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے ان سے پورا واقعہ بیان کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے زیر انتظام علاقہ میں نہ رہنے کی جو بات کہی تھی کہ میں ایسی جگہ پر نہیں رہوں گا کہ جہاں پر آپ کی حکمرانی ہو، اسے بھی بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو الولید آپ اپنی سرزمین کی طرف واپس لوٹ جائیں، اللہ اس سرزمین میں کوئی بھلائی نہ رکھے جس میں آپ اور آپ جیسے لوگ نہ ہوں، یعنی آپ جتنے بہترین لوگ نبی پاک علیہ السلام کی فرامین پر عمل کرنے والے، شریعت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے نہ ہو، تو پھر وہاں پر کیسی بھلائی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عبادہ پر آپ کا حکم نہیں چلے گا، آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ عبادہ کی بات پر چلیں، کیونکہ شرع حکم دراصل وہی ہے جو انہوں نے بیان کیا، جو حدیث مبارکہ کے مطابق انہوں نے بیان کیا، تو شرع حکم بھی وہی ہے۔ حدیث مبارکہ حدثنا ابو بکر بن الخلاد الباہلی قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبۃ عن ابن اجلان قال انبأنا عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال اذا حدثتكم عن رسول الله فظنوا برسول الله الذي هو اهناه واهداه واتقاه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم رسول اللہ کے متعلق یہی خیال رکھو کہ آپ کی بات سب سے زیادہ عمدہ اور ہدایت و تقویٰ میں سب سے بڑھی ہوئی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحیی بن سعید عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن ابی البختری عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی بن ابی طالب قال اذا حدثتكم عن رسول الله حدیثا فظنوا به الذي هو اهناه واهداه واتقاه۔ یہ اسی حدیث کی مثل ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حدثنا علی بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضیل قال حدثنا المقبوری عن جده عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا اعرفن ما يحدث احدكم عن الحديث وهو متقع على اريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فانا قلته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یہ ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کسی سے میری حدیث بیان کی جا رہی ہو اور وہ اپنے آراستہ تخت پر ٹیک لگائے ہوئے یہ کہتا ہو قرآن پڑھو سنو، جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میری ہی کہی ہوئی ہے۔ کہ وہ شعر بھی ہے نا کہ نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو جو بہتر بات ہے، جو صحیح بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہی ہے، وہ انہی کا حکم ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا ابی عن شعبۃ عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ اور وحدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبدۃ بن سلیمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال لرجل یا ابن اخی اذا حدثتك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا فلا تضرب له الامثال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں پر دو طرح سے جو ہے وہ
دو سندوں سے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرمانے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی سے کہا، میرے بھتیجے، جب میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں تو تم اس پر مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ قال ابو الحسن حدثنا یحییٰ بن عبد اللہ الکرابسی قال حدثنا علی بن جعد عن شعبۃ عن عمرو بن مرۃ مثل حدیث علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے حضرت علی سے اسی طرح حدیث کو منقول کیا ہے۔ اگلا باب ہے باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنا، احتیاط کے ساتھ احادیث مبارکہ کو بیان کرنا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال حدثنا مسلم البطین عن ابراہیم الطیمی عن ابیہ عن عمرو بن میمون قال ما اخطأنی ابن مسعود عشیۃ خمیس الا اتیته فیہ قال فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان ذات عشية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنكس قال فنظرت إليه فهو قائم محللة أزرار قميصه قد اغرورت عيناه وانتفخت أوداجه قال او دون ذالک وفوق ذالک او قریبا من ذالک او شبیہا بذالک۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کے دن شام کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک رات انہوں نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر حضرت عبداللہ نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے ان کا جائزہ لیا تو وہ کھڑے ہوئے تھے اور ان کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور رگیں پھولی ہوئی تھی۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے قریب یا اس سے مشابہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے حدیث مبارکہ بیان کی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیث مبارکہ کے الفاظ کے اندر اتنا یقین حاصل نہ ہو کہ جس طرح وہ دیگر حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، تو سمجھے کہ ان کی ایک حالت کس طرح ہو گئی کہ آپ کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، رگیں پھولی ہوئی تھی، اور پھر وضاحت بھی کر دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ یا اس سے قریب یا پھر اس کے مشابہ بات فرمائی ہو۔ جس طرح کے علماء کرام کا بھی ایک فعل ہے کہ وہ اسی طرح جب حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں تو اس کے آخر میں کہتے ہیں او کما قال علیہ السلام، یعنی کہ یا تو حدیث اسی طرح جس طرح میں نے بیان کیا یا پھر حدیث مبارکہ اس طرح کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیان کرنے کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمی بیشی وغیرہ سے محفوظ رکھے اور نبی پاک علیہ السلام کے اقوال کو درست پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار یا فی النار، تو اب وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ علماء کی زبانوں پر لغام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو بیان کرنا ہے تو پھر احتیاط کے ساتھ ہی بیان کرنا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن محمد بن سیرین قال كان انس بن مالک اذا حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا ففرغ منه قال او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک جب نبی پاک علیہ السلام سے کوئی حدیث بیان کرتے اور اس سے فارغ ہو جاتے حدیث کو بیان کرنے سے، تو پھر آخر میں یہ کہتے کہ او كما قال علیہ السلام۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا غندر عن شعبۃ، انہوں نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن مرۃ عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال قلنا لزید بن ارقم حدثنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کبرنا ونسینا والحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید۔
کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی احادیث بیان کیجئے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم بھول بھی جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کرنا مشکل ہے. تو یہ ان کی کمال کی احتیاط تھی اور اس گناہ سے بچنے کا ذہن بھی تھا. جبکہ ہمارے یہاں جو بس اگر تھوڑی سی بات بھی ذہن کے اندر آ جائے، یار میں نے پڑھا ہے حدیث میں اس طرح ہے، یا پھر اکثر طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا، ہمارے نبی نے اس طرح فرمایا، حالانکہ ان کو کوئی حدیث یاد نہیں ہوتی، یا یاد ہوتی تو پھر ہلکا پھلکا کوئی سا مفہوم انہوں نے سنا ہوتا ہے اور وہ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یا اللہ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے. تو ضرور اس بات سے بچنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر کے اندر، حضر کے اندر، غار کے اندر، یہاں تک کہ مزار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو آپ سے احادیث مبارکہ بہت ہی کم ملتی ہیں. تو انہوں نے بہت ہی کم احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے. تو اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی احتیاط کے پیش نظر احادیث مبارکہ انہوں نے کم بیان کی کہ کہیں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بیان کرنے کے اندر ہم سے کوئی خطا واقع نہ ہو جائے. اگلی حدیث سے حدثنا محمد بن عبد اللہ ابن نمیر قال حدثنا ابو النضر عن شعبة عن عبد الله بن ابي السفر قال سمعت الشعبي يقول جلست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شيئا. امام شعبی بیان کرتے ہیں میں ایک سال تک حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، میں نے انہیں کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی چیز بیان کی ہو. تو یہ کمال کی احتیاط ہی ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کے اندر بڑے مشہور تھے کہ وہ ہر بات میں یہی کوشش کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا جائے. لیکن وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کرنے کے اندر کمال درجے کی احتیاط فرمایا کرتے تھے. اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا العباس بن عبد العظیم العنبری قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن ابن طاووس عن ابيه قال سمعت ابن عباس يقول انا كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاما اذا ركبتم الصعب والذلول فهيهات. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ احادیث یاد کیا کرتے تھے اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہی محفوظ کی جاتی ہے، لیکن جب تم لوگ اس میں افراط و تفرید کرنے لگے، یعنی غیر مستند روایات بھی بیان کرنے لگے، تو پھر اب مشکل ہو جائے گا. اب جو ہے احادیث مبارکہ کو بیان کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. حدثنا احمد بن عبدۃ قال حدثنا حماد بن زید عن مجالد عن الشعبی عن قرظة بن کعب قال بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة والشيعنا فمشى معنا إلى موضع يقال له السرار قال أتدرون لما مشيت معكم؟ قال قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار قال لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به فأردت أن تحفظوه لمن شاء معكم إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. حضرت سیدنا قرظہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں کوفہ بھیجا، ہمیں الوداع کہنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ تشریف لے کر آئے. وہ ہمارے ساتھ چلتے ہوئے اس جگہ تک آئے جس کا نام سرار ہے. انہوں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ چل کر کیوں آیا؟ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے حق اور انصار کے حق کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ اس لیے چل کر آیا ہوں کیونکہ ایک حدیث ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں تمہارے سامنے بیان کر دوں، اور میں نے یہ بھی چاہا کہ میرے تمہارے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم اس سے یاد رکھو تم لوگ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جن کے سینوں میں قرآن یوں جوش مار رہا ہے
جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ جب وہ لوگ تمہیں دیکھیں گے تو وہ تمہاری طرف مکمل طور پر متوجہ ہوں گے، یعنی کہ گردنوں کو کھینچنا، اس کو تعبیر کیا گیا ہے توجہ کے ساتھ سننے سے۔ اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کان لگا کر سننا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غور و خوض سے سننا۔ اور وہ یہ کہیں گے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو تم ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کم روایت بیان کرنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حدیث مبارکہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن الصائب بن یزید قال صحبت سعد بن مالک من المدینة الى مکہ فما سمعت یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث واحد۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں میں مدینہ منورہ سے مکہ تک حضرت سعد بن مالک کے ساتھ رہا، میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک بھی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ تو ان کے پاس کثیر تھا، لیکن وہ اسی احتیاط کے پیش نظر احادیث مبارکہ صرف وہی بیان کیا کرتے تھے کہ جن کے بارے میں ان کو 1000 مرتبہ جو ہے وہ یقین ہوتا تھا کہ یہی الفاظ ہیں کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اگلا باب ہے باب التغلیظ فی تعمد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جان بوجھ کر جھوٹی بات بیان کرنے کی شدید مذمت کے بیان کے اندر۔ تو پیچھے ہم نے جتنی بھی احتیاطیں سنی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو کافی حد تک وہ انہی احادیث مبارکہ کی وجہ سے بھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وسوید بن سعید وعبد اللہ بن عامر بن زرارۃ واسماعیل بن موسیٰ قالوا حدثنا شریک عن سماک عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے وہ جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اور آج تک ہم نے جتنی احادیث مبارکہ پڑھی اور سنی ان کے اندر جو ہے وہ جان بوجھ کر یا بھول کر یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی لفظ کی، حرف کی، معنی کی، ترجمے کی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین کو صحیح انداز سے پڑھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور روایت حدیث کے اندر ہمیں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی احتیاطوں میں سے کچھ ذرہ عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارۃ و اسماعیل بن موسیٰ حدثنا قال حدثنا شریک عن منصور عن ربیعی بن حراش عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإن الکذب علی یولج النار، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کرو کیونکہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کرنا جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ حدثنا محمد بن رمح المصری قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي حسبته قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ حضرت انس فرماتے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوخ کرے، راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جان بوجھ کر جھوٹی بات منسوخ کرے تو وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار رہے۔ اگلے حدیث مبارکہ حدثنا ابو خیثمۃ زہیر بن حرب قال حدثنا هشیم عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حدیث ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگلی حدیث حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا یحییٰ بن یعلی التیمی عن محمد بن اسحاق عن معاذ بن کعب عن ابی قتادہ
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی هذا المنبر ایاکم وکثرت الحدیث منی حدیث انی فمن قال علی فلیقل حقا او صدقا ومن تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے حوالے سے بکثرت احادیث بیان کرنے سے بچنا، کیونکہ جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق یا سچی بات کہے، اور جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ جہنم میں اپنی مخصوص جگہ پر پہنچنے کے لیے تیار رہے۔ اگلے حدیث مبارکہ ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن جامع بن شداد عن ابی صخرۃ شداد ابی صخرۃ عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال قلت للزبير بن العوام ما لي لا اسمعك تحدث عن رسول الله كما اسمع ابن مسعود وفلان وفلانا فلانا وفلانا قال اما انی لم افارقه منذ اسلمت ولكني سمعت منه كلمة يقول من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر اپنے والد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت زبیر سے کہا، جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے حضرات نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں، اس طرح میں نے کبھی آپ کو کوئی حدیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دور نہیں رہا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص کوئی جھوٹی بات مجھ سے منسوب کرتا ہے وہ جہنم میں اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے تیار رہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے وہ احتیاط کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف کسی بات کو منسوب کریں۔ اگلے حدیث مبارکہ حدثنا سوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر عن مطرف عن عطیۃ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بھی حدیث مبارکہ کی مثل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا باب ہے باب من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وهو یرا انہ کذب، کہ کوئی شخص نبی اکرم علیہ السلام سے کوئی حدیث بیان کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ وہ بات جھوٹ ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن ہاشم عن ابی لیلى عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا، جو شخص میرے حوالے سے کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ جھوٹی بات ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ہے، جھوٹوں میں سے ایک ہوگا۔ اس اگلی حدیث سے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وقیع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن سمرۃ بن جندب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ یہ پہلی حدیث کی مثل ہے۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن الاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ حدثنا محمد بن عبد الله قال انبانا الحسن بن موسى الاشيب عن شعبة مثل حديث سمرة بن جندب۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وقیع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن المغیرة بن شعبة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نبی پاک علیہ السلام سے کوئی بات بیان کرنے یا دین کی کوئی بات کوئی مسئلہ بیان کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے بارے میں احتیاط عطا فرمائے۔
جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے، علماء کرام نے، امام اعظم نے احتیاطیں فرمائی. امام اعظم نے جو ہے وہ قاضی القضات کا مرتبہ جو ہے وہ قبول نہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے وہ زندان کے اندر شہید کر دیا گیا. اتنی اتنی قربانیاں دی دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، دین کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق اور سچ ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.